کہ بطور آزاد امیدوار ان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انتخابی کیمپین میں، اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ وہ جس کمیونٹی سے بلونگ کرتی ہیں، ٹرانسجنڈر کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے، تو اس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے اور اس کمیونٹی میں رہتے ہوئے ان کو کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب حلقے میں جاتے ہیں عوام سے ووٹ مانگنے کے لیے، اور آئندہ انتخابات کی جب کیمپین کے لیے جاتے ہیں تو کن مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سائمہ، آپ یہ بتائیے گا کہ بطور ٹرانسجنڈر اب آپ آزاد امیدوار ہیں PK-46 کی، کتنا مشکل لگتا ہے آپ کو انتخابی کیمپین کرنا؟ کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے حلقے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سائمہ چوکٹ ہے۔ میں اپنے KP کے صوبائی میں الیکشن لڑ رہی ہوں، اور اپنے ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے لیے، اپنے غریب بہن بھائیوں کے لیے تو مشکلات تو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ووٹیں مانگتے ہیں، بہت ہی مشکل لگتے ہیں، کیونکہ اللہ کا شکر ہے لوگ سپورٹ بھی کر رہے ہیں، دعائیں بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ووٹیں بھی دے رہے ہیں، مگر دل کا تو مجھے نہیں پتہ ہے، تو یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اچھا، آپ کی جو اپنی کمیونٹی ہے ٹرانسجنڈر کمیونٹی، وہ آپ پہ کتنا ٹرسٹ کر رہی ہے، اور وہ کتنا ایکسائٹیڈ ہیں اس چیز کو لے کر کہ آپ اگر منتخب ہوں گی اور ان کی نمائندگی کریں گی؟ سب سے پہلے تو میں اپنے ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے لیے حوالے سے بات کروں گی، کیونکہ ٹرانسجنڈر کمیونٹی جو میرے ساتھ کام کرتی ہے، میرے ساتھ میری عزت کرتی ہیں، اور میرے ساتھ میرا خان ہے جو میرے ساتھ کام کرتی ہے، الحمدللہ۔ تو میں جب جیت گئی تو میں اپنے ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے ہٹ کر بھی اپنے غریب طبقہ کے لیے اور اپنے ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے لیے سب کچھ کرنا چاہتی، جو ان کے لیے مشکلات حل ہوں۔ اب کن مشکلات کا ٹرانسجنڈر کمیونٹی کو موجودہ دور میں جو ہے وہ سامنا ہے، جو آپ سمجھتی ہیں کہ اگر آپ منتخب ہو جاتی ہیں تو ان مسائل کو، اپنی کمیونٹی کے اسپیشلی ان مسائل کو آپ حل کریں گی؟ کچھ چیدہ مسائل جو آپ کی کمیونٹی کے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے خواجہ کے لیے قبرستان کے لیے ہو گیا، پھر اس کے بعد ان کی نوکری، سرکاری نوکری ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد کافی جو مسائل ہیں جو ہمارے چھوٹے موٹے، جو وہ بھی کروں گی، اپنے غریب طبقہ بہن بھائیوں کے لیے بھی کام کروں گی، جو سفید پوش ہیں ان کے لیے بچوں کی شادیاں کروانا چاہتی ہوں، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، تو تب وہ اللہ کے مخلوق ہے، ہم لوگ اللہ کے مخلوق ہے، مگر وہ لوگ ہمیں آگے نہیں آنے دیتے، کیونکہ ہم خواجہ سرا ہیں۔ خواجہ سرا کا مقصد یہ تھا کہ انسان ہے نا، ٹھیک ہے، میرا اندر جذبہ ہے، تو میں ہمت کی ہے تو میں آگے آئی ہوں، تو کیونکہ اس لیے آئی ہوں تو میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے لیے نکلی ہوں کہ ان کی مشکلات جو ہیں وہ حل ہوں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ انتخابی کیمپین کے دوران انتظامیہ کی جانب سے، پولیس کی جانب سے کوآپریشن آپ کے ساتھ ہے، یا وہاں سے بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ کتنا کیا جو انتظامیہ ہے اور جو پولیس ہے، جب آپ بینرز لگاتے ہیں، کیمپین کے لیے جاتے ہیں، تو انتظامیہ اور پولیس آپ کو پریشان تو نہیں کرتی، تنگ تو نہیں کرتی، یا آزادی سے آپ اپنی کیمپین کر پا رہی ہیں؟ نہیں، انتظامیہ بھی بہت اچھی ہے، پولیس بھی بہت اچھی ہے، انہوں نے کبھی تانگ نہیں کیا۔ ہم اپنی جگہ پہ وہ اسٹیکر بھی لگا رہے ہیں، بینر بھی لگا رہے ہیں، مگر ہمارے پاس تو کچھ اور، تو پھر ہم بینر لگا سکتے تھے، کیونکہ ہم صرف اپنے منہ سے ووٹ مانگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اسٹیکر بنا۔ یقینی طور پر وسائل کی کمی ہے۔ یہ بتائیے گا، آپ کے PK-46 کی اگر بات کی جائے تو آپ کے سامنے بڑے مضبوط کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں دیگر سیاسی جماعتوں کے، تو کتنا پر امید ہیں کہ آپ جیت جائیں گی؟ بس تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، نیہا سے بات کر سکتی۔ بالکل نیہا، آپ ان کی ساری کیمپین کرتی ہیں، حلقے میں بھی انتخابی کیمپین ساری ان کی آپ ہی سنبھالتی ہیں، کتنا مشکل ہوتا ہے ایسے معاشرے میں جا کر کیمپین کرنا جہاں پر اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کبھی گھر چاہیے ہو یا میڈیسن بھی چاہیے ہو، تو آپ معاشرے میں اگر نکلتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے گھر خریدنا، رینٹ پہ لینا ایون بڑا مشکل ہے، ایسی صورتحال میں الیکشن میں حصہ لینا اور پھر کیمپین کرنا کتنا ٹف ہے؟ بہت ٹف ہے میم۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ آئیں۔ سب سے مین جو ہمیں ایشو آ رہے ہیں، ایک ان کے پاس فائنینس نہیں ہے۔ ہم لوکل جاتے ہیں، گھر گھر کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو ہم پہ لاف کرتے ہیں، ہنستے ہیں، مذاق بناتے ہیں۔ کچھ لوگ سنسیئر ہو کے ہماری بات کو سنتے ہیں اور اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ جی انشاءاللہ ہم نے ہر سیاست تک وہ دیکھا ہے، مگر اس بار ہم ٹرانس کمیونٹی کو آزمانا چاہتے ہیں کہ وہ آگے آ کے معاشرے میں کیا کام کر سکتی ہیں، اور ان کا ایجنڈا اگر یہ انشاءاللہ جیت جاتی ہیں، ان کی سب سے مین ریزن ان کا یہی ہے کہ میں ان لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتی ہوں جو ہماری کمیونٹی میں اس طرح کے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ آگے ہم پڑھائی کریں۔ اور دیکھیں اس فیلڈ سے بھی ایک وقت آتا ہے انسان فیٹ اپ ہو جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے، تو یہ چاہتی ہیں کہ وہ تھوڑی بہت بھی تعلیم حاصل کریں کہ وہ کہیں عزت کی جگہ نوکری کر سکیں۔ اور جس طرح قبرستان دیکھیں، کافی سارے لوگ ہیں جو مائیگریٹ ہو کے آئے ہوئے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں زندگی میں جینا اتنا مشکل ہے، تو مرنے کے بعد تو قبرستان بھی ہمارے لیے بھاری ہے۔